بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر انسان کو نصیب ہو، اس کی تلاش میں ہمیں کام کیا کرنے چاہیے؟ میں گنتی کے 5 منٹ میں انشاءاللہ اس کو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، سلف صالحین غسل کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ آج یہ بھی رویہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس نے اعتکاف بیٹھنا ہوتا کہتے ہیں یہ غسل نہیں کرے گا، اور یہ رویہ درست نہیں ہے۔ پاکیزہ انسان کو رہنا چاہیے۔ دوسرا رویہ جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، تمیم داری جنہوں نے 1000 درہم کا لباس لیا تھا، اور وہ لباس صرف اس لیے پہنا تھا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے اور اللہ کے سامنے خوبصورت ہو کے پیش ہونا ہے، تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے انداز میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ تیسری بات جو اس رات ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت قیام کی شکل میں بھی، جس کو تراویح القیام کہتے ہیں، تہجد کی شکل میں بھی، اور تینوں نام ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور بیٹھ کے بھی انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور سلف کا رویہ یہ ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے 5955 ابراہیم النخعی کے بارے میں، انہ کان یقرأ القرآن فی رمضان فی کل ثلاث، ہر 3 دن میں وہ رمضان کے اندر قرآن ختم کرتے۔ فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا، قَرَأَهُ فِي لَيْلَتَيْن، تو 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے۔ وَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات غسل کیا کرتے۔ چوتھا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے ذکر اور دعا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ عز و جلال سے دعا کی جائے، اور دعائیں مختلف جو اللہ کے رسول نے کی ہیں، اور خصوصاً اس دعا کا اہتمام ضرور کیا جائے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے اور لیلۃ القدر کی رات پہ میں عبادت کروں تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے رہنمائی دی تھی، وہ دعا سکھائی تھی جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس حدیث کے اندر بہت سے راز ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہا درجے کی حرص دیکھیے کہ وہ ہر وقت وہ بات پوچھتی جس سے امت کو نفع مل جائے۔ اور اس حدیث کے اندر عفو کا جو سوال ہے، فاعف عنی، یہ یہاں ہی کیوں ہے؟ باوجود اس کے کہ ہمیں معافات اور معافی کا تو ہر وقت جو ہے ہمیں ضرورت ہے، اس رات کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے بار بار اپنے چچا سے کہا تھا، سل اللہ العفو والعافیہ، چچا زیادہ سے زیادہ معافی اللہ سے مانگا کرے۔ ابن القیم فرماتے ہیں اس رات میں اس کا کیوں اللہ کے رسول نے توجہ دلائی؟ انسان جتنے بھی انعامات زندگی میں حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے حاصل کرتا ہے۔ سارا رمضان وہ محنت کرتا ہے، لیکن اچھے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف کر دے۔ اور یہی اصل عبودیت ہے کہ انسان تقصیر کا اعتراف کرے کہ اللہ مجھ میں بہت ساری کمی ہے۔ ساری زندگی فرشتے عبادت ہی کرتے ہیں، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، لیکن قیامت کے دن فرشتے بھی کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو حق یہی بنتا ہے کہ آخری عشرے میں کثرت سے یہی دعا کی جائے۔ اس میں ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے، جب تک کسی دعا میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے، درود نہ پڑھا جائے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ درود نہ پڑھا جائے آسمان تک دعا پہنچتی نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیے پہلے اللہ کی تعریف ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی۔ اس میں تعریف بھی ہے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، حسن ظن پیدا ہو رہا ہے، اس لیے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اور انسان کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ نوافل اور قیام، اس کا بھی اہتمام ہو، اور صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ میں لیلۃ القدر کے برابر اجر لے سکتا ہوں؟ ایک عمل ہم نے پچھلی مجلس میں بھی بیان کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بلکہ 4 روایتیں پیش کی تھی۔ من صلی 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسلیم عدلن بمثلهن في لیلۃ القدر، جو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے
2 کے بعد سلام نہیں پھیرتا، اللہ تعالیٰ ان 4 رکعتوں کا اجر اسے لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کے برابر عطا کریں۔ دوسرا عمل عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور یہ روایت سے صحیحہ کی ہے 2811، الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر سے بھی افضل رات نہ بتاؤں؟ حارس الحرس فی ارض خوف لعلہ الا یرجع الی اہلی، ایسا انسان جو مسلمان ہے، جو اس بات پہ اپنے آپ کو لگا دیا اس نے کہ میں حفاظت کے لیے رات گزاروں گا، اور اس کے دل میں ہے نہ جانے میں گھر واپس آؤں کہ نہ آؤں، سرحدوں پہ پہرا دے رہا ہے۔ اس روایت کو دیکھتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، فوج کے لوگ جن کو اللہ نے ایمان دیا، جن کو اللہ نے کتنا تقوی دیا، اور اللہ عز و جلال پر ان کا اعتماد ہے، نماز پڑھنے والے، وہ زکوٰۃ دینے والے، وہ روزے رکھنے والے، کچھ پتہ نہیں گھر واپس آنا ہے کہ نہیں، پھر بھی وہ سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں۔ ایسا انسان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے، لیکن اس کے لیے شروط وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تیسری بات جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے پچھلی مجلس میں بھی سنی، اور یہ روایت بھی سلسلہ صحیحہ کی ہے 168، کہ جب وہ رباط کر رہے تھے، رباط کیا ہے کہ دشمن کی چال سے بچنے کے لیے یا اس کی شرارت سے بچنے کے لیے پہرا دینا، لوگ ساحل کی طرف بھاگے کہ کہیں دشمن نہ آ گیا ہو، لیکن بعد میں کہا گیا کہ خیر کی بات ہے، سیدنا ابو ہریرہ وہاں رک گئے، سب لوگ واپس آ گئے۔ کچھ آپ کیوں رکے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بندہ ایک گھڑی اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کی رات میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ لفظ کیا ہے؟ موقف ساعہ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، مجھے یہاں رکنے دو، میں لیلۃ القدر سے افضل اجر لے کے ہی واپس جاؤں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ آپ سب کو یہ رات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔